الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نہایت ہی قابل احترام میری پیاری اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اور دینی بہنوں، جو لاسٹ ہمارا سبق تھا اس میں ہم نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 کی تلاوت کی اور ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اور مختصر سی تفسیر جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، لیکن اب اس کی تفسیر کو مزید آگے لے کے چلیں گے۔ ترجمہ میں ایک دفعہ آپ کے سامنے دوبارہ سے رکھ دیتی ہوں تاکہ ہمارا جو پریویس سبق ہے وہ ہمیں دوبارہ سے یاد آ جائے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ مفہوم یہ ہے، تم فرماؤ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں جو تم پر تمہارے رب نے حرام کیا، وہ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسری بات یہ کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، مفلسی کے باعث اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں اور انہیں سب کو رزق دیں گے، اور ظاہری اور باطنی بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ، اور جس جان کے قتل کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے ناحق نہ مارو۔ تمہیں یہ حکم فرمایا گیا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں اور اگلی آیت مبارکوں کو ملاتے ہوئے اللہ رب العزت نے ہمیں 9 ایسے احکامات بیان فرمائے ہیں جس کی جو ہے حرمت بیان کی گئی ہے، جو کرنا ہمارے لیے حرام ہے۔ جس میں سے سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور دوسرا کیا تھا کہ ماں باپ کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ حرام ہے، ماں باپ کے ساتھ بھلائی نہ کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اب ہم جو چیز پڑھ رہے تھے وہ یہ پڑھ رہے تھے کہ اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، جس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں، یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں، وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو اس کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ اسی طرح اب ہم ایک حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 3 بیٹیوں یا بہنوں کی اس طرح پرورش کرے گا کہ ان کو ادب سکھائے اور ان سے مہربانی کا برتاؤ کرے یہاں تک کہ اللہ عز و جل اسے بے نیاز کر دے، یعنی کہ اس کا نکاح ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ یہ ارشاد نبی سن کر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اگر کوئی شخص 2 لڑکیوں کی پرورش کرے تو فرمایا اس کے لیے بھی اجر و ثواب ہے۔ راوی فرماتے ہیں یہاں تک کہ اگر لوگ ایک کا ذکر کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بھی یہی فرماتے کہ اگر کسی کی ایک بیٹی ہے اور اس نے اپنی بیٹی کی یا بہن کی پرورش کی ہے، دین سکھایا ہے اور اس کا نکاح کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا رکھا ہے؟ اجر اور ثواب رکھا ہے۔ اب اسی آیت کریمہ میں ہم نے کیا پڑھا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، کہ بے حیائی کے کاموں کے پاس نہ جاؤ۔ اس آیت میں ظاہری اور باطنی بے حیائیوں کے پاس نہ جانے سے منع کیا گیا، کیونکہ انسان جب کھلے اور ظاہری گناہوں سے بچے گا تو وہ پوشیدہ گناہوں سے بھی ڈیفینیٹلی پرہیز کرے گا، تو اس کا جو ظاہری گناہوں سے بچنا بھی اللہ تعالیٰ سے جو ہے کیا ہے، جب وہ ظاہری گناہوں سے بچے گا بھی تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ للہیت سے نہیں بلکہ لوگوں کے دکھاوے اور اس کی بدگوئیوں سے بچنے کے لیے ہے، کیونکہ گناہوں سے بچنے کا اصل سبب اللہ رب العزت کی ناراضگی کا ڈر ہونا چاہیے، اور یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی رضا اور ثواب کا مستحق ہوتا بھی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے گناہوں کو ترک کر دے۔ اگر انسان صرف ظاہری گناہوں سے بچے، پوشیدہ گناہوں سے نہ بچے، تو ظاہری گناہوں سے بچنے کا مقصد پھر اس کا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ لوگوں کا دکھاوا ہو، کہ لوگ مجھے دیکھ کے کہیں گے کہ میں کتنا پرہیزگار ہوں، میں کتنا متقی ہوں، اور چھپ چھپ کے وہ گناہ کرے، تو یہ چیزیں لوگوں کے لیے نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے انسان کو ظاہری گناہوں سے بچنے کی بھی ضرورت ہے، اور اس طرح پوشیدہ گناہوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر میں نیک رہنا اور چھپ کر گناہ کرنا یہ تقوی نہیں ہے بلکہ ریاکاری ہے، کہ کیا ہے کہ ظاہری صورت میں ہم لوگ کیا ہے نیک رہے اور چھپ چھپ کر گناہ کریں، اسے تقوی نہیں کہتے۔ تقوی یہ ہے کہ ظاہر اور باطن ہر حال میں اللہ عز و جل کا خوف انسان کو ہونا چاہیے، دل میں بھی اور ظاہر میں بھی۔ لوگوں کے سامنے نیک اعمال جو کرتے نظر آنے والوں اور تنہائی میں جو گناہوں سے بے باک ہونے والوں کا حشر میں بہت برا حال ہوگا۔ کیا ہے کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچ کر اس کی خوشبو کو سونگیں گے تو اس کے محلات اور اس میں اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ نعمتیں دیکھیں گے، تو
ایک ندا ہوگی، وہ کہ کیا ندا ہوگی کہ جنت، اسے جنت سے واپس لے جاؤ، جنت سے اس کو لوٹا دو، کیونکہ اس کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ ندا جب سنیں گے تو وہ ایسی حسرت سے لوٹیں گے کہ اس جیسی حسرت اس نے پہلے کبھی ایسی حسرت ہوگی کہ انہوں نے پہلے کبھی لوگوں میں ایسی حسرت دیکھی نہیں ہوگی کہ اس حسرت سے وہ لوگ جو ہیں وہ پہلے کبھی واپس لوٹے نہیں ہوں گے۔ پھر وہ عرض کریں گے کہ یا رب عز و جل، اگر تو اپنا ثواب اور اپنے اولیاء کے لیے تیار کردہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا تو ہم پر یہ زیادہ آسان ہوتا، کیونکہ دیکھی ہی نہ ہوں گی تو پھر اس کو چھوڑنے کی تکلیف کیسی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا میں نے ارادتاً تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے جب تم تنہائی میں ہوتے تھے بڑے بڑے گناہ کرتے تھے، میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے تھے، اور جب لوگوں سے ملتے عاجزی اور انکساری کے ساتھ ملتے تھے، تم لوگوں کو اپنی وہ حالت دکھاتے تھے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے نہیں ہوتی تھی، تم لوگوں سے ڈرتے اور مجھ سے ڈرتے نہیں تھے، تم لوگوں کی عزت کرتے اور میری عزت ہی نہیں کرتے تھے، تم لوگوں کی وجہ سے برا کام چھوڑ دیتے لیکن میری وجہ سے برائی کو چھوڑتے نہیں تھے۔ آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عذاب کا مزہ بھی چکاؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ظاہری اور باطنی دونوں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار اعلی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی حرام کام پر قادر ہو پھر اسے صرف اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا میں ہی جلد اس کا جو ہے ایسا بدلہ عطا فرماتا ہے جو اس حرام کام سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ کہ اگر کوئی حرام کام کرنے کی انسان کے اوپر قدرت ہے لیکن خوف خدا کی وجہ سے وہ حرام کام کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ پاک کی رضا پھر کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا سے جانے سے پہلے یعنی موت سے پہلے پہلے اللہ پاک اس کا جو بدل ہے وہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں، اور بدل بھی ایسا جو حرام کام سے بھی بہتر ہو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، رسول نور صلی اللہ علیہ وسلم سے نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو کسی عورت نے برائی کی دعوت دی وہ محض اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اس سے باز رہا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور اس کی رضا حاصل کرنے کی خاطر گناہ کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ اسے راضی فرمائے گا۔ کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے گناہ کو چھوڑا اور اللہ ہی کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے چھوڑا تو پھر اللہ پاک بھی اس سے راضی ہو جائے گا۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ حدیث پاک میں ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچنے کے لیے ایک بہت ہی بہترین دعا کی تعلیم فرمائی گئی ہے، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اس دعا کو اپنے معاملات میں شامل کر لیں اور بکثرت یہ دعا مانگا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، ارشاد فرمایا گیا، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحتا، اللہم انی اسألک من صالح ما تؤتی الناس من المال والاہل والولد غیر الضال ولا المضل۔ کیا ہے اے اللہ میرا باطن میرے ظاہر سے اچھا کر دے اور میرے ظاہر کو نیک صالح بنا دے۔ اے اللہ میں تجھ سے لوگوں کو عطا کی جانے والی بہترین چیزیں یعنی مال، اچھا گھر بار اور وہ اولاد مانگتا ہوں جو نہ گمراہ کرنے ہو اور نہ ہی گمراہ گر ہو، یعنی کہ نہ جس کی وجہ سے کوئی گمراہی نہ ہو۔ اور اسی آیت مبارکہ میں ہم نے کیا پڑھا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی ہو اسے ناحق نہ مارو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو ناحق قتل کرنے کی حرمت بیان فرمائی ہے۔ ناحق قتل کرنے والے یا قتل کا حکم دینے والے کے بارے میں احادیث میں بہت سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مقتول قاتل کو لے کر اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی اور سر اس کے ہاتھوں میں ہوں گے اور گردن کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا۔ عرض کرے گا اے میرے رب اس نے مجھے قتل کیا تھا، حتیٰ کہ قاتل کو عرش کے قریب کھڑا کر دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگ کو 70 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، 69 حصے قتل کا حکم دینے والے کے لیے اور ایک حصہ قاتل کے لیے۔ اللہ اکبر۔ کہ آج جو ہمارا وقت چل رہا ہے، ہمارا معاشرہ ہے، وہ کیا ہے کہ انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں، رات چلتے قتل ہو رہے ہیں، پتہ ہی نہیں، تھوڑی سی بحث ہوگی قتل کر دیا، تھوڑی سی بحث ہوگی قتل کر دیا۔ اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قیامت کے دن مقتول بیٹھا ہوگا، جب اس کا قاتل گزرے گا تو وہ اسے پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے میرے رب عز و جل تو اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ قاتل سے فرمائے گا تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ قاتل عرض کرے گا مجھے فلاں شخص نے حکم دیا تھا۔ چنانچہ قاتل اور قتل کا حکم دینے والے دونوں کو عذاب دیا جائے گا۔ اللہ پاک محفوظ فرمائے۔
چند صورتیں ایسی ہیں جن میں حاکم اسلام کے لیے مجرم کو قتل کرنے کی جو اجازت ہے، جیسے قاتل کو قصاص میں، شادی شدہ زانی کو رجم میں، مرتد کو سزا کے طور پر قتل کرنا۔ البتہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قتل برحق کی جو صورتیں بیان ہوئیں اس پر عام لوگ عمل نہیں کر سکتے، بلکہ اس کی اجازت صرف حاکم اسلام کو ہے۔ یہ نہیں کہ اب کسی سے چھوٹا موٹا مسئلہ سنا اور کہا جی اس پہ قتل کی دفعہ لگتی ہے یا اس پہ جو اللہ کی طرف سے قتل کا حکم ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 52، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ کیا فرما رہی ہو؟ یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر بہت اچھے طریقے سے، حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں، اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ ہم کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتے ہیں، اور جب بات کرو تو عدل سے کرو، اگرچہ تمہارے رشتہ دار کا معاملہ ہو، اور اللہ ہی کا عہد پورا کرو۔ اللہ نے تمہیں یہ تاکید فرمائی ہے تاکہ نصیحت حاصل کرو۔ اس آیت مبارکہ میں ہم نے کیا پڑھا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الْمَالَ الْيَتِيمِ، کہ یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤ، یعنی یتیم کے مال کے پاس اس طریقے سے جاؤ جس سے اس کا فائدہ ہو۔ جب وہ اپنی جوانی کی عمر پر پہنچ جائے اس وقت اس کا مال اس کے سپرد کر دو۔ اس حکم کی تفصیل اور یتیموں کے متعلق احکامات جو ہیں وہ سورۃ نساء میں بہت ڈیٹیل سے جو ہیں وہ گزر چکے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اور کیا پڑھا ہوا؟ اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، اور ناپ اور تول اس کے ساتھ کیا کرو؟ انصاف کے ساتھ اس کو پورا کرو، یعنی ناپ تول میں کمی وغیرہ کرنا کرو کیونکہ یہ حرام ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنے کی جو احادیث میں سخت وعیدیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے تاجروں کے گروہ، دو ایسے کام تمہارے سپرد کر دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے تم سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے تھے، یہ ناپنا اور تولنا ہے، یعنی کہ اپنا ناپ اور تول درست رکھو کیونکہ اس کی وجہ سے پہلے قومیں بھی ہلاک کر دی گئی ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مہاجر کے گروہ، کیا ہے؟ اے مہاجرین کے گروہ، جب تم 5 باتوں میں مبتلا کر دیے جاؤ تو اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی؟ جب میں اللہ عز و جل سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ تم انہیں پاؤ۔ کیا ہے پہلی حالت؟ کیا ہے؟ جب کسی قوم میں اعلانیہ فحاشی عام ہو جائے تو اس میں طاعون اور ایسی بیماریاں ظاہر ہو جائیں گی جو اس سے پہلوں میں کبھی بھی ظاہر نہیں ہوتی، جیسے آج کل ایڈز وغیرہ کی بیماری، کیونکہ فحاشی اعلانیہ فحاشی جو عام ہو چکی ہے۔ جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائیں تو قحط سالی، شدید تنگی، بادشاہ کے ظلم کا شکار ہو جائیں گے، جیسا کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ جب زکوٰۃ کی ادائیگی کا چھوڑ دی جائے تو آسمان سے بارش روک دی جائے گی، اور اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان پر کبھی بارش برستی ہی نہ، لیکن چوپایوں کی وجہ سے اللہ پاک جو ہے وہ رحم فرما دیتے ہیں۔ جب لوگ اللہ اور اس کے حکم کے عہد توڑنے لگے تو اللہ عز و جل ان پر دشمن مسلط کر دے گا جو ان کا مال وغیرہ سب کچھ چھین لے گا، اور یہی حقیقت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے عہد توڑنے کی وجہ سے ہی جو ہمارے حکمران جو ہیں یا ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ یا ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ بیجا مال چھینا جا رہا ہے، دشمن مسلط کر دیے گئے ہیں۔ جب حکمران اللہ عز و جل کے قانون کو چھوڑ کر دوسرا قانون اور اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے کچھ لینے اور کچھ چھوڑنے لگ جائیں گے تو اللہ عز و جل ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ڈال دے گا۔ ان روایات کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہے کہ ہم اپنے موجودہ حالات پہ اگر غور کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ آج کل ہم بھی خطرناک اور جان لیوا بیماریوں کا پھیلاؤ اور قحط سالی، شدید تنگی، حکمرانوں کے ظلم کا سامنا، دشمن کا تسلط اور جمال اسباب کا لٹ جانا، تعصب اور ہمارے لسانی قومی اختلاف، یہ سب ہمارے کن اعمال کا نتیجہ ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ یہ جو ابھی میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھی، یہ سب کچھ ہم اپنے معاشرے میں، اپنی آس پاس کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حرام پر قادر ہو پھر اسے اللہ تعالیٰ کے خوف سے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا میں ہی اسے جلد اس کا ایسا بدل عطا فرماتا ہے جو حرام سے بہتر ہوتا ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب تم بات کرو تو انصاف سے کہو، خواہ یعنی کہ خواہ گواہی دو یا فتویٰ دو یا حاکم بن کر فیصلہ کرو، کچھ بھی ہو انصاف ضروری ہے۔ اولین ترجیح انصاف کو دینی چاہیے، اس میں قرابت
اور وجاہت کا لحاظ نہ رکھو کہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہماری اولاد ہے، ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے فلاں معاملہ ہے، ہمارا فلاں ہے، یا ہمارے بہت قریبی دوست ہیں، ہم اس کے ساتھ ناراضگی مول نہیں لے سکتے. نہیں نہیں نہیں، انصاف تک پہلے واضح فرمایا ہے. قرابت ہو یا وجاہت ہو، لحاظ نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے مقصود شرعی حکم کی پیروی اور اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرنا ہوتا ہے، اور اس میں اجنبی اور قرابت دار کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. اسی آیت مبارکہ میں ہم نے اور کیا پڑھا؟ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، کہ اللہ ہی کا عہد پورا کرو، یعنی صرف اللہ عز و جل کے عہد پورے کرو اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کے عہد پورے نہ کرو. اگر تم نے غلطی سے کسی سے ناجائز عہد کر لیا ہے تو فوراً توڑ دو. مثلا اگر کسی نے وعدہ کیا ہے، کسی سے وعدہ کیا ہے، بلکہ قسم کھائی ہے کہ اس کے ساتھ شراب پیئیں گے یا چوری کریں گے، یا تو یہ وعدہ توڑ دو اور قسم کا جو کفارہ ہے وہ ادا کرو. اس آیت میں عہد اللہ سے مراد وہ عہد ہے جو اللہ عز و جل نے اپنے بندے پر لازم کیا ہے، یعنی وہ احکام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ملے، یا وہ عہد مراد ہے جو انسان اپنے اوپر لازم کر لے، جیسے منت وغیرہ. ان سب کو پورا کرنے کا حکم ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اولین اور آخرین کو جمع فرمائے گا تو عہد توڑنے والے ہر شخص کے لیے ایک جھنڈا بلند کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی عہد شکنی کا جھنڈا ہے، اس کا جھنڈا ہے. بندوں کے ساتھ کیے ہوئے جو جائز عہدوں کو پورا کرنا بھی اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے، لہٰذا ان کا پورا کرنا بھی عہد الہی کو پورا کرنے میں داخل ہوگا. جب اللہ کے نیک بندوں سے بھی وعدے کیے جائیں یا کسی سچی بات کا، رائٹ بات کا وعدہ کیا جائے تو اس وعدے کو پورا کرو. ہاں، لیکن اگر کوئی ایسا وعدہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے گا، اس وعدے کو فوری طور پر توڑ دینے کا حکم ہے. ادروائز دوسرے وعدے کو پورا کرنا بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عہد پورا کرنا ہے. یا ہماری جو ہے آیت مبارکہ پوری ہوئی. فَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.